کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا. کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم اور آپ خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آئیے سامعین اسٹیج پر اس تمہید کے ساتھ کہ کچھ ایسی بے خودی ہے آپ کے انتظار میں، تصویر بن چکے ہیں آپ کے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک بھی سوکھ گئے آپ کے انتظار میں. حضرت تشریف لے آئیں اور اپنی قیمت آئے. وہ ذات جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے جوتے کا تسمہ بھی اگر تاج میں ٹانکنے کو مل جائے تو ابدی سعادت حاصل ہو جائے. وہ ذات جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بیٹھے تو یہاں ہیں لیکن آپ کا دماغ کہیں اور ہے. ذرا وہ لوگ ہاتھ اٹھائے جو یہاں دل اور جان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پوری طرح توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تو ذرا سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں. مجھے ایسا نہ لگے کہ آپ قبرستان میں بیٹھیں، ایسا لگنا چاہیے کہ آپ ہندوستان میں بیٹھے ہیں. آپ تھوڑا سا بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ پروگرام اپنی تاریخ رقم کرے گا. دیکھیے گا اس ہستی کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا. بولو سبحان اللہ. پتھروں کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. اور ایک شعر اور سنا دوں اگر آپ اجازت دیں تو. نبی کے نام پر آپ سب ماشاءاللہ تیار ہیں نا؟ جزاکم اللہ خیرہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. وہ ذات جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی شاعر نے کہا تھا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفلیں کن فکا نہ ہوتی، جو وہ امام نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، غرض یہ کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر نے تو اپنا قلم توڑ دیا اور یوں کہہ دیا کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے. آپ کے چہرے انور کی تو دور کی بات، آپ کے جوتے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے. یہ مقام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آئیے مدحت سرکار میں ہدیہ نعت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں اس نعت خواں سے، اس مداح خیر الانام سے، اس شاعر اسلام سے کہ جو پہلی مرتبہ ہمارے بجنور کے اندر تشریف لائے ہیں، جو بہترین انداز میں نعت پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے نعت پڑھنے کا بہترین شعور اور سلیقہ عطا فرمایا ہے. ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو عشق نبی میں ڈوب کے پڑھتے ہیں. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں یو پی کے مشہور شہر سلطان پور سے تشریف لائے ہوئے فخر سلطان پور
جناب حضرت قاری سرتاج صاحب سلطان پوری سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور مدحت سرکار گنگنا کر ہم سامعین کو مستفیض فرما دیں۔ اس تمہید کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے۔ مجھے بھی ان کے غلاموں کی صف میں رہنا ہے، خدا کرے میرا کردار نعت پڑھنے لگے۔ اور یہ جان لے کہ یوسف میں حسن کس کا تھا، تمام مصر کا بازار نعت پڑھنے لگے۔ زوردار نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ پہلی مرتبہ ہمارے شہر آئے ہیں، زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور یہ کہتا چلوں قاری صاحب کے لیے کہ تمہاری بستی کا ہر ایک منظر سہانا کر دیا، تمہاری بستی کا ہر ایک منظر سہانا کر دیا، لو میں نے خوشبو کو تمہاری جانب روانہ کر دیا۔ اس وقت قاری سلطان میں خاک چھانتا تھا، الہی تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ آپ تھے مجود القرآن قاری خوش الحان، طوطی ہندوستان حضرت مولانا قاری زبیر عالم صاحب بھوپالی دامت برکاتہم العالیہ قرآن کریم کو بہترین انداز میں حدر میں پڑھ کر کے سنا رہے تھے۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ قاری صاحب پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم حرم شریف میں اس وقت بیٹھے ہوں اور حرم کا کوئی امام قرآن پڑھ رہا ہو اور ہم اس کے پیچھے بیٹھ کر کے سن رہے ہوں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی آواز میں مزید حسن عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ آئیے سامعین، میں اب آپ کو یہ بتلا دوں کہ اس وقت ہمارے اسٹیج پر بڑے بڑے قرائے اعظام، بڑے بڑے شعراء کرام تشریف فرما ہے۔ یکے بعد دیگر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ان کو پیش کرتا رہوں گا۔ حضرت قاری زبیر بھوپالی کی تلاوت کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ نعت رسول گنگنانے کے لیے اس شاعر کو آپ کے بیچ لے آؤں جس کا آپ کو اور مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ جب وہ آپ کے بیچ آئیں گے تو کچھ یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارے دل کا راز کوئی لے نہیں سکتا، ہمارے دل کا راز کوئی لے نہیں سکتا، ہمارے درد کا انداز کوئی لے نہیں سکتا، اور ہمیں تو نعت حبیب خدا سے نسبت ہے، اسی لیے ہماری آواز کوئی لے نہیں سکتا۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عاشق نبی مداح خیر الانام جناب حضرت قاری ذوالفقار رامپوری سے کہ آپ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا گلدستہ پیش فرما دیں۔ قاری صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ نعت پڑھتے ہیں عشق نبی میں غرق ہو کے پڑھتے ہیں، اور اس سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ باوضو ہو کے پڑھتے ہیں۔ جناب قاری ذوالفقار رامپوری رامپور سے تشریف لائے ہیں، سرزمین کرت پور میں ہم ان کا زوردار استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھا کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری ذوالفقار رامپوری، علماء کرام، سرزمین کرت پور، مدرسہ مصباح القرآن، ماشاءاللہ۔ آج کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں نہ ہو ممتاز، کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ آپ تھے مجود القرآن، عالمی شہرت یافتہ قاری، انٹرنیشنل قاری جناب قاری ہدایت اللہ جے پوری۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے۔ کرت پور والوں، یہ بات کہہ دوں، حالانکہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہہ دوں، آپ کرت پور کے ہوتے ہوئے یہاں اس پروگرام میں 12 بجے سے پہلے رخصت ہو گئے۔ یہ لوگ جو آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یقین مانیے گا 3 مہینے پہلے ان کی تاریخ لے لی گئی، اور تاریخ بھی بڑی مشکلوں سے ملی۔ بہت زیادہ جفا کشی کے بعد، بہت زیادہ جد و جہد کے بعد، بہت زیادہ خوشامد و درآمد کے بعد ان کی تاریخیں ملی، اور یہ حضرات لمبا سفر طے کر کے اپنے پروگرام کو آگے پیچھے کر کے آپ کے شہر کرت پور میں آئے ہیں۔ اور آپ کی بے رخی کا عالم یہ ہے کہ کوئی ادھر کو جا رہا ہے تو کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو
ان محفلوں سے محبت نہیں رہی۔ میری قوم کو اگر محبت ہے تو ناچ گانوں کی محفلوں سے ہے۔ خدا کی قسم اگر آج کرت پور میں کوئی ابھینیتا، کوئی فلم اسٹار آ جاتا تو یہاں پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ہوتی، اور رات کے 12 بجے تو چھوڑو، اگر 5 بجے تک بھی کھڑا ہونا پڑتا بغیر کرسیوں کے تو آپ ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے۔ یہ میری قوم کا حال ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا چیز تھی آخر جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرح قرآن کا عاشق بنا دے۔ اب جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ کہنے والے نے 70 دفعہ کہہ دیا لیکن آپ کے کانوں میں ایک مرتبہ بھی چوں نہیں رینگ پائی۔ اگر آپ بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جائیں، ورنہ آپ اپنے گھر جا کے آرام فرما ہو جائیں، موبائل نکال کے وہیں آپ اس پروگرام کو لائیو گھر پہ دیکھ لیں، یہاں کوئی کھڑا ہوا نہ نظر آئے۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں۔ ابھی میری فہرست میں 3 بڑے شاعر باقی ہیں جن کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ جو کوئی ان کو سنے بغیر چلا گیا وہ پچھتائے گا انشاءاللہ، اور جو سنیں گے انشاءاللہ وہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اللہ سلامت رکھے۔ جلدی سے آگے کو آ جائیں، جو کرسیاں خالی ہیں ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں، جلدی جلدی۔ ادھر والے بھی آگے کی طرف آ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ نبی کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے نا؟ اللہ قبول فرمائے۔ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، گر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے تو، گر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے تو تلوار اٹھ جائے گی، پھر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آئیے مدحت سرکار گنگنانے کے لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، بھوپال کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دیار میں پہلی مرتبہ ان کی آمد ہوئی ہے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ، یہ ہوا کے مست جھونکے جو چمن سے آ رہے ہیں، تیری زلف چھو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہ فسانہ محبت بس زبان دیگراں کیا، اسے تم اگر سناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ زوردار نعروں کی گونج میں استقبال کریں قاری زبیر بھوپالی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری زبیر بھوپالی ماشاءاللہ۔ مستیاں کہ ذرہ ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ قاری زبیر بھوپالی ماحول بنا کے چلے گئے، ابھی تو یہ لوگ جاگے ہی تھے اور قاری صاحب مائک چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ آپ لوگ بیدار ہیں نا؟ صرف میری فہرست میں 2 بڑے نام باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی سنیں گے اور اس کے بعد جائیں گے۔ یقیناً سردی ہے اور کوہرا بھی آ رہا ہے، لیکن آپ حضرات کو اور مجھے انشاءاللہ پروگرام تک یعنی اختتام تک رہنا ہے۔ آئیے سیدھے سیدھے، چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں آج کے اس خوبصورت پروگرام کے سب سے مقبول شاعر، سب سے محبوب شاعر، محبوب الشعراء اور خوبصورت آواز کے مالک، شہنشاہ ترنم جناب حضرت اشفاق بہرائچی سے اس تمہید کے ساتھ کہ تجھے کس نے کہا تو یہاں انجان بن کے آیا کر، تجھے کس نے کہا تو یہاں انجان بن کے آیا کر، تو اس شہر میں مہمان بن کے آیا کر، اور ایک تجھے ہی تو بخشی ہے اس شہر کی حکومت، یہ تیری سلطنت ہے، تو یہاں سلطان بن کے آیا کر۔ زوردار نعروں کی گونج میں استقبال کریں اپنے لاڈلے اور چہیتے شاعر جناب اشفاق بہرائچی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف 5 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کی نیند بھی بھاگ جائے گی اور مہمان کا استقبال بھی ہو جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ 5 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کے پھر سے نعرہ لگائیں، دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب اشفاق بہرائچی، سرزمین کرت پور، ماشاءاللہ۔ اب بیٹھ جائیں، نیند بھاگی